سعودی عرب پر حکمرانی کرنے والا شاہی خاندان آل سعود دنیا کے امیر ترین شاہی خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق اس خاندان کی مجموعی دولت تقریباً 1.8 ٹریلین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ تاہم یہ صرف ایک اندازہ ہے، کیونکہ حقیقت میں اس شاہی خاندان کے پاس کتنا سرمایہ موجود ہے، اس کا درست حساب لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ آل سعود دنیا کے شاندار ترین محلات کے مالک ہیں، مہنگی ترین اور لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں موجود ہیں۔ جہاں عام ارب پتی افراد یاٹ رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہیں سعودی شاہی خاندان کے پاس سپر یاٹس تک موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ خاندان اپنی دولت کو مکمل طور پر عالمی سرمایہ کاری میں لگا دے تو شاید کئی بڑی عالمی معیشتیں بھی اس کے سامنے پیچھے رہ جائیں۔ آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی شاہی خاندان کے پاس اس وقت کتنی دولت ہے، وہ کن کن قیمتی اور نایاب جائیدادوں کے مالک ہیں، ان کی عظیم الشان محلات کیسے ہیں، وہ کون سی لگژری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور ان کا شاہانہ لائف سٹائل کیسا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جیسے عام لوگ عموماً صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو بے حد دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ہاں دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ یہی شاہی خاندان آج تک سعودی عرب پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ 1930 کی دہائی میں تاریخ نے ایک ایسا فیصلہ کن موڑ لیا جب سعودی عرب میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ جیسے ہی یہ خزانہ دنیا کے سامنے آیا، سعودی عرب نے فوری طور پر امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی اور معاشی تعلقات مضبوط کر لیے۔ امریکہ کو توانائی کی شدید ضرورت تھی اور سعودی عرب کے پاس بے پناہ تیل موجود تھا۔ یوں دونوں ممالک کے درمیان مفادات پر مبنی ایک مضبوط شراکت داری قائم ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی اس دریافت نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ سعودی شاہی خاندان کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ ابتدائی دور میں سعودی عرب سے تیل نکالنے کا کام زیادہ تر امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ شعبہ مکمل طور پر سعودی کنٹرول میں آ گیا۔ آج یہ ذمہ داری سعودی ارامکو کے پاس ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی آئل کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی بے پناہ آمدن نے سعودی عرب کو دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ G20 جیسے اہم عالمی اس کی معیشت مضبوط، GDP مستحکم، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں نمایاں بہتری آ چکی ہے، اور عام سعودی شہریوں کا معیار زندگی مسلسل بلند ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے بہترین لائف سٹائلز کی فہرست تیار کی جائے تو سعودی عرب کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے سعودی شاہی خاندان کے شاہانہ لائف سٹائل کی، تو اس کا واقعی کوئی ثانی نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مربع محل کی۔ یہ ایک روایتی اور تاریخی شاہی محل ہے جو خصوصی طور پر سعودی شاہی خاندان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اگرچہ شاہی خاندان یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کرتا، مگر اپنی منفرد تعمیر، شان و شوقت اور تاریخی اہمیت کے باعث یہ محل ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس عظیم محل میں درجنوں وسیع و عریض کمرے، کھلے صحن اور شاندار راہداریاں موجود ہیں جو شاہی طرز زندگی کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ سعودی شاہی خاندان اپنے اہم اور معزز مہمانوں کا استقبال اسی محل میں کرتا رہا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ثقافت کی علامت سمجھے جانے والے روایتی تلوار رقص میں بھی شرکت کی۔ آج مربع محل کو ایک تاریخی اور سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل ہے، اور مخصوص دنوں میں اسے عام سیاحوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس محل کا ہر گوشہ سعودی مہمان نوازی، ثقافتی ورثے اور شاندار تاریخ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں الیمامہ پیلس کی، جو سعودی دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ یہ محل سعودی شاہی خاندان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تصور کیا جاتا ہے۔ اہم حکومتی فیصلے، اعلیٰ سطحی اجلاس، غیر ملکی وفود کی میزبانی اور حساس نوعیت کی بریفنگز اسی محل میں منعقد ہوتی ہیں۔ شاہی خاندان کے متعدد افراد یہاں رہائش پذیر بھی ہیں، اور ریاستی و سرکاری امور بھی یہیں سے انجام دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے الیمامہ پیلس سعودی اقتدار اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
یہ محل اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا شہر بآسانی آباد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سرسبز و شاداب باغات، مصنوعی جھیلیں، متعدد سوئمنگ پولز، عالی شان نشست گاہیں اور کھلے وسیع میدان موجود ہیں۔ محل کے فرش اطالوی شیشے دار ماربل سے تیار کیے گئے ہیں، جبکہ دیواروں اور چھتوں پر نفیس سونے کا کام کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ دروازے اور کھڑکیاں بھی سونے کی تہ سے مزین ہیں۔ محل کے ہر کمرے میں قیمتی اور دلکش فانوس آویزاں ہیں، جبکہ قالین اس قدر نفیس اور دیدہ زیب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس عظیم الشان محل میں 2000 سے زائد کمرے موجود ہیں، جبکہ اہم میٹنگز، کانفرنسز اور سرکاری امور کے لیے علیحدہ اور مخصوص حصے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی شاہی خاندان اوجا پیلس سمیت متعدد دیگر شاہی محلات کا بھی مالک ہے، جو ان کی بے مثال دولت، طاقت اور شاہانہ طرز زندگی کی واضح علامتیں ہیں۔ فرانس میں واقع شاٹو لوئی 14 یعنی شاٹو لوئی 14 کو دنیا کی مہنگی ترین پرائیویٹ پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ یہ محل 300 ملین امریکی ڈالر میں خریدا گیا۔ ابتدا میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ محل کس نے خریدا ہے، لیکن 2018 میں انکشاف ہوا کہ اس کے مالک کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ محل ہے جس میں خودکار دروازے، جدید سیکیورٹی سسٹمز، سمارٹ کھڑکیاں، سوئمنگ پولز، اسکواش کورٹ، ہوم تھیٹر، شاندار باغات اور جدید لائٹنگ سسٹمز موجود ہیں۔ محل کی آرائش، پینٹنگز اور چھتوں پر کیا گیا کام دیکھ کر انسان بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ریاست ورجینیا میں واقع پیلس آف لائٹس کے مالک خالد بن سلمان ہیں، جو محمد بن سلمان کے بھائی اور امریکہ میں سعودی سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ محل 12 ملین ڈالر میں خریدا گیا تھا۔ اس میں 8 بیڈ رومز، 13 لگژری باتھ رومز، جم، سپا، میٹنگ رومز، کانفرنس ہال اور انٹرٹینمنٹ ایریاز موجود ہیں۔ سعودی شاہی خاندان کے پاس جن یاٹس کو یاٹ کہنا بھی کم ہے، وہ دراصل سپر یاٹس ہیں۔ یہ تیرتے ہوئے محل ہیں جن میں ہیلی پیڈ، سوئمنگ پولز، رہائشی حصے اور ہر قسم کی لگژری موجود ہے۔ ان میں سے کئی یاٹس کی قیمت 100 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی یاٹ کنگڈم 5KR دنیا کی مشہور یاٹس میں شمار ہوتی ہے۔ اسی یاٹ میں دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ سیلویٹور منڈی بھی رکھی گئی تھی، جسے لیونارڈو ڈا ونچی نے بنایا تھا اور جسے محمد بن سلمان نے 450 ملین ڈالر میں خریدا۔ گاڑیوں کی بات کریں تو رولز رائس، مرسیڈیز، لیمبورگینی، بوگاٹی اور دیگر تمام مہنگی برانڈز کے لمیٹڈ ایڈیشن ماڈلز اس خاندان کے پاس موجود ہیں، جن میں سے کئی گاڑیاں خاص طور پر صرف شاہی خاندان کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اسے کہاں خرچ کیا جائے۔ انہی حیران کن حقائق کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔